اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، دونوں جہان کے رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، زندہ رکھنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں، حیات دینے والے ہیں۔ اللہ کی تعریف۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی صلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزان ملت، قرآن سورہ اعراف کیا کہہ رہا ہے؟ الست بربک قالوا بلی، الست بربک قالوا بلی، شاہد ہے نا، ہم نے رب سے وعدہ کیا تھا۔ مفسرین، محدثین، علماء دین کہتے ہیں، اس کا تفسیر ترجمہ ہے، رب سے ہم نے عالم ارواح کے اندر ایک وعدہ کیا تھا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی شاہد ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ ہی مالک الملک ہیں۔ آئے ہمارے دادا ہے، اس کے بعد نسل چلی، میں آ کے، آپ لوگ آ کے دنیا میں آ کے رب کو بھولے۔ کس کو بھولے؟ اللہ کو بھولے، اللہ کو بھولے، اللہ کو بھولے، اور کسی کو نہیں بھولے ہیں، اللہ کو بھول گئے۔ کیوں؟ دنیا سرگس ہے، وہ دنیا ہے نہیں، سرگس ہے۔ سرگس کے معنی آدمی کو اس کے اندر، اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو، اے بھائی ذرا دیکھ کے چلو، بس اسی کے اندر، مشغولیات کے اندر ہم لوگ جو ہیں اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے سنت طریقے ہیں بھول گئے۔ سیدھی سی بات ہے، میں پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، بھول گئے۔ رب کو یاد جیسا کرنا چاہیے، جیسا حکم ہے ویسا یاد نہیں کرتے ہم لوگ، نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ کیوں؟ دنیا کی لذتوں کے اندر نفس امارہ اور نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ بناتے بناتے آدمی کو پوری زندگی نکل جاتی ہے، لیکن امارہ جو ہے، نفس امارہ، پھر کہیں گے کہ بھائی ہم کو تو شیطان جو ہے بہکا دیتا ہے۔ ارے بھائی، شیطان کو تو اس نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا، تو اس کے لیے تو اس کو جنت سے باہر نکال دیا نہیں، برابر ہے۔ ہم نے عالم ارواح میں جو بات ہے اسی کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ اللہ سے شاہد ہو کر کیا۔ عالم ارواح کے اندر سب ارواحوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب دنیا میں آ گئے، رب کو بھولے، تو رب کو بھولنے کے لیے کیا ہو گیا کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں۔ لوگ آدمی تلاش کرتا رہتا ہے، کس چیز کی تلاش کرتا ہے؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اے سی ہے، دنیا کی سب سہولتیں فی الحال موجود ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ ہے الا بذکر اللہ القلوب، قرآن کہہ رہا ہے، کلم کھلا اعلان کہہ رہا ہے، تم چاہے دنیا کی زندگی کے اندر کچھ بھی ترقی کر لو، کیسی بھی کر لو، آسمانوں کو اوپر چلے جاؤ، آسمانوں سے آگے بھی کچھ چلے جاؤ، چاند تک چلے جاؤ، لیکن آپ کے اندر اگر دین نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، الا بذکر اللہ القلوب، تو قلوب کو اطمینان مل ہی نہیں سکتا۔ چاہے آپ کتنی بھی بھاگ دور کر لو، آپ کتنی بھی فیسلٹی اپنے لیے، میرے لیے، میں خود لیا ہوں، لیکن سکون جو دل کو چاہیے وہ دین میں ہے، ایمان میں ہے، الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، سبحان اللہ میں ہے، الحمدللہ میں ہے، اللہ اکبر میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے، سبحان ذی الملک القدوس میں ہے، یا ذوالجلال والاکرام میں ہے، یا مالک الملک میں ہے، یا غفار میں ہے، یا وہاب میں ہے، یا رزاق میں ہے، یا ملک القدوس میں ہے، سبحان ذی العرش الملک القدوس، سبحان ذی الہیبۃ والملکوت۔ یہ ذکر کے اندر، اللہ کے نام کے اندر سکون ہے۔ کس کے اندر ہے؟ اللہ کے نام کے اندر، بڑی صفتوں والے اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام کے اندر سکون دل کو ملے گا۔ باقی نہ نوٹ میں ہے، نہ بھاگنے میں ہے، نہ اے سی والی گاڑی میں ہے، نہ پھر بنگلے کے اندر ہے، کہیں بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ، چاہے تو اس کا آسمان، اللہ تعالیٰ رب کہتا ہے قرآن میں، تو چاہے تو تم دنیا کے کوئی بھی کونے کے اندر چلے جاؤ، کہیں بھی بھاگ کر چلے جاؤ، تمہیں سکون
نہیں مل سکتا. سکون جو ہے اللہ کے حکم میں اور نبی علیہ السلام کی سیرت سنت کے اندر ہی ملے گا. اور نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو پھر میں تو کہوں گا کہ ڈھول تاشے اور جو کرتے ہیں، جو دین نے بتایا وہ دین سے ہٹ کر تم کوئی بھی چیز ایجاد کرو گے نبی، وہ تمہارے لیے خسارہ ہے، وہ بدعت کے اندر ہو جائے گی. اس کے لیے غور سے سنو. جو بھی دین کے اندر نئی بات پیش کرے گا وہ بدعت ہو جائے گا. اور اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، اسی لیے کیا ہے، صراط المستقیم کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے. اہدنا الصراط، قرآن نے اعلان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدوسی ہے، حدیث قدوسی ہے، الحمد ہے، فاتحہ ہے. اسی فاتحہ کو کیا کہا گیا؟ قرآنی آیت جو بتائی پہلے ہی سورۃ الحمد، اللہ کہتا ہے کہ پہلے جو آدھا حصہ ہے، نصف حصہ حدیث قدوسی بتا رہا ہوں، وہ میرے لیے، یعنی میری تعریف، یعنی رب کی ہی تعریف نہیں. باقی کا حصہ ہے جو بندے کے لیے ہے کہ بندہ عزیزی کرے، میرے سے مانگ لے، میں اس کی سب حاجتیں پوری کر دوں گا. تو کیا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین زندگی کے اندر لانا اور دین کو زندگی کے اندر داخل کرنا اور شریعت سنت کو زندگی میں داخل کرنا تو کامیابی ہے. اور کامیابی کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی کامیابی ہے، سدا جہاں رہنا ہے، سدا جو گھر ہے اس کی کامیابی. باقی ایسے تو چلتا سب رہے گا، چلتا ہے. اب اگر ویڈیو اچھا لگے تو کوئی بات نہیں، مہدی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا، کومنٹ کرنا. آپ لوگوں کی دعا ہے، آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بس الحمدللہ. اللہ تعریف اللہ کی. پھر سے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا. جزاکم اللہ خیر.